بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا حکیم تھے، دور دور سے لوگ ان سے علاج کروانے آیا کرتے تھے اور پیسے دے کر چلے جاتے۔ روز ابا کے خلے سے کچھ پیسے چرا لیتی، ابا کو معلوم بھی نہ پڑتا۔ آج ابا کچھ پریشان تھے۔ میں موقع کا فائدہ اٹھاتی ابا کے غلے سے پیسے چرانے لگی تو مجھے غلے میں ایسی چیز ملی کہ خوف سے میں کانپنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا یہ کام کرتے ہیں۔ بھلا ابا کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ اب میں چپ کر کے ابا کی جاسوسی کرنے لگی۔ جب ایک رات دوا لینے ابا کے پاس آئی تو ابا نے وہی چیز دوا میں ملائی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام خنسا افتخار ہے، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میرے ابا حکیم تھے۔ جس جگہ ہم رہا کرتے تھے ہمارا اسکول بھی بہت دور تھا۔ ہم پیدل اسکول جاتے، سفر اتنا بن جاتا کہ میری ٹانگیں درد کرنے لگ جاتی۔ گھر جاتے ہی میں چارپائی پر لیٹ جایا کرتی۔ میرا بھائی رونے لگتا کہ مجھ سے اسکول پیدل نہیں جایا جاتا۔ اماں ہمیں پانی دیا کرتی اور ٹانگیں دبانے لگتی۔ دادی کہتی کہ ان کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، لڑکیوں کو اتنا سست بناؤ گی تو کل کو باپ کو ہی پریشان کرے گی۔ میرا بیٹا اتنی محنت کرتا ہے، سارا دن لوگوں سے مغز ماری کرتا ہے، اور جو کما کر لاتا ہے وہ تم ان کے چونچلے پورے کرنے پر لگا دیتی ہو۔ دادی کب سے بول رہی تھی لیکن اماں نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ اماں کھانے میں کیا بنا ہے آج؟ تو اس سے پہلے کہ اماں کچھ کہتی دادی غصے سے مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ تیرے باپ کے ٹرک نہیں چلتے جو تمہاری فرمائشیں پوری کرتا پھرے؟ وہ تو حکیم ہے، اور لوگ وہ ہیں جو شہر علاج کروانے جائیں تو ہزاروں لوٹا آتے ہیں ڈاکٹر کی فیسز اور دوائیوں پر، اور جب حکیم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پیسے کچھ کم کر لیجئے۔ پھر دادی نے کہا کہ سنو لڑکی، جو کھانے کو ملے چپ چاپ کھا لیا کرو، لڑکیاں نخرے کرتی اچھی نہیں لگتی۔ اور میں دادی کی باتیں سن کر اماں کو دیکھنے لگی۔ اماں مجھے اشارے سے خاموش رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ایک دن اسکول جاتے وقت بھائی نے ابا سے پیسے مانگے تو دادی نے کہا کہ ہاں دے دو، یہی تو ہمارا وارث ہے، ہمارے خاندان اسی سے آگے بڑھے گا اور کل کو تمہاری دکان بھی اسی نے سنبھالنی ہے۔ اور دادی بھائی کے صدقے واری جانے لگی۔ میں اور میری بہن بھی پاس کھڑی تھی، لیکن دادی کہتی ہیں کہ لڑکوں کی عزت لڑکیوں سے زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ وہ کماتا ہے اور گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ عورت کا کیا ہے، اس نے تو گھر ہی سنبھالنا ہے، چاہے جتنا بھی پڑھ لکھ جائے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں ڈاکٹر بنوں گی، تو دادی کہنے لگی ارے دفعہ اتنے پیسے نہیں ہیں تمہارے باپ کے جو تم پر ضائع کرتے پھرے۔ چلو بھاگو جاؤ اسکول، جو 2-4 جماعتیں پڑھنی ہیں پڑھ لو، پھر گھر بیٹھ کر اپنی ماں سے کڑھائی سلائی سیکھو، جو کام کرنے والے ہیں لڑکیوں کے وہ کرو۔ یہ ڈاکٹری تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ابا سے کہنے لگیں دادی کہ یہ تھوڑا بہت پڑھ لے تو گھر بٹھاؤ انہیں، کیوں ان کی تعلیم پر پیسے ضائع کر رہے ہو؟ انہوں نے کل کو دوسرے گھر چلی جانا ہے، ہمیں کیا حاصل؟ دادی ایسے ہی باتیں کرتی رہا کرتی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا دادی کو اماں سے خدمت کرواتے ہی دیکھا تھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ دادی نے خود ہل کر پانی بھی پیا ہو۔ گھر میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا، کیا پکے گا کیا نہیں، کون سی چیز کتنی لانی ہے، سب کچھ دادی ہی بتایا کرتی تھی۔ گھر میں ان کی چلتی تھی شروع سے۔ ایک دفعہ میں نے اماں سے کہا کہ دادی چچا کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی، ہمارے سروں پر کیوں ناگ بن کر بیٹھی رہتی ہیں؟ اماں کہتی ہیں خنسا بری بات، دادی کے بارے میں ایسی بات تو نہیں کرتے، جیسے میں تمہاری ماں ہوں ویسے ہی تمہاری دادی تمہارے ابا کی ماں ہے اور وہی گھر کی بڑی ہیں۔ اگر غصے میں کچھ بول بھی دیتی ہیں تو نظر انداز کر دیا کرو۔ میں نے کہا کہ باقی کی بھی تو دادیاں ہوتی ہیں، وہ تو ایسی نہیں ہے۔ میرے اسکول میں میری دوست ہے، اس کی دادی اسے خود اسکول چھوڑنے آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اس کی دادی اس کی پسند کا کھانا بنواتی ہے، اور ایک ہماری دادی ہے، انہیں تو بس بیٹے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے اماں سے پھر کہا کہ آپ ابا سے کہیں نا دادی کو کچھ دنوں کے لیے چچا کے ہاں چھوڑ آئیں۔ اماں نے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، تم ایسی کوئی بات اب دوبارہ نہیں کرو گی، اگر تمہاری دادی نے سن لیا تو بہت ہنگامہ کریں گی اور تمہارے ابا مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تم نے یہ تربیت کی ہے بچوں کی؟ اور رہی تمہارے چچا کی بات، وہ خود بیزار ہو کر تمہاری دادی کو یہاں چھوڑ گئے، اتنے عرصے سے تمہاری دادی یہاں ہیں اور وہ کبھی ملنے بھی نہیں آئے، کیونکہ تمہاری دادی نے تمہارے چچا چچی کا جھگڑا کروا دیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ایک دن تمہارے چچا نے تمہاری دادی کو بات کرتے سن لیا اور ان کا گھر اجڑنے سے بچ گیا، تب سے وہ تمہاری دادی کو یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابا دادی کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ اتنے غصے سے جو بات کرتی ہیں وہی بات آرام سے کر لیا کریں، پھر مجھے بھی غصہ نہیں آئے گا۔ ابا نے جو حکیم کی دکان بنا رکھی ہے وہ گھر کے ساتھ ہی تھی، اور شروع میں اتنی چلا بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ آبادی اتنی نہیں تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا ہجوم ہونے لگا۔
جیسے جیسے لوگوں کو آرام آنے لگا تو لوگ دور دراز کے علاقوں سے بھی آتے علاج کروانے۔ جب ابا مصروف ہوتے تو میں چپکے سے ابا کے گلے سے پیسے چرا لیتی، کیونکہ ابا بھائی کو تو پیسے دیتے تھے، وہ جتنے مانگتے نکال کر اسے دے دیا کرتے، اور جب ہم مانگتی تو دادی روک دیا کرتی۔ ابا جب دوائیں بناتے تو ہمیں ادھر آنے سے منع کر دیتے، اور آج کل ابا ساری رات دوائیں بنانے میں لگے رہتے۔ اب ابا کی حکمت کی باتیں دور دور علاقوں میں بھی ہونے لگی اور رش بڑھنے لگا تھا، اس لیے ابا ساری رات لگا کر دوائیں تیار کرتے اور دن میں دکان پر بیٹھتے، اور دادی کہتی کہ صحیح کہتی تھی میں، اگر تب میری بات مان لیتے تو آج تمہاری کئی دکانیں ہوتی، لاکھوں کما لیتے ہم۔ پتہ نہیں دادی کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی تھی ابا کو، جیسے ہم پاس جا کر بیٹھتے ہمیں ڈانٹ کر بھگا دیا کرتی۔ ہمارے گاؤں میں میٹرک تک سکول تھا، اس کے بعد کبھی دادی اور ابا نے مجھے سکول جانے نہیں دیا۔ میں بہت روتی پر ابا نے سختی سے منع کر دیا تھا آگے پڑھنے سے۔ ابا وہی کرتے جو دادی کہا کرتی تھی، اور اب تو دن بدن ابا بھی کمزور ہوتے جا رہے تھے، اور میری اماں بہت پریشان رہتی اور مجھے بھی کچھ نہ بتاتی۔ اکثر ابا اور اماں کو لڑتے دیکھا تھا۔ دادی نے کہا کہ اگر تم سے نہیں برداشت ہوتا تو اس گھر سے نکل جاؤ، میرے بیٹے کو کمی نہیں لڑکیوں کی۔ اور اس دن اماں نے کہا کہ ماں جی کچھ خیال کریں، اولاد جوان ہو رہی ہے اور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کو سیدھے رستے پر ڈالتے ہیں، اور آپ خود اپنے بیٹے کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل رہی ہیں۔ آپ اس سب کا انجام بھی جانتی ہیں۔ اور دادی نے کہا بی بی یہ باتیں ہمیں نہ سمجھاؤ، اس گھر میں رہنا ہے تو پہلے کی طرح اپنی زبان بند رکھو، ورنہ وہ رہا دروازہ، اپنے بچے لو نکل جاؤ یہاں سے۔ مجھے تیز بخار رہنے لگا۔ دادی کے کئی قسم کے ٹوٹکوں سے بھی مجھے فرق نہیں پڑا۔ انہی دنوں ہمارے گاؤں میں شہر سے ایک ڈاکٹر نے آ کر کلینک کھولا تھا۔ دادی مجھے اس کے پاس لے گئی، اور بجائے ڈاکٹر کو دکھانے کے مجھے ادھر ادھر لے کر پھرتی رہی، اور ڈاکٹر کو دکھائے بغیر ہی مجھے واپس گھر لے آئے۔ بخار تیز ہونے کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور گھر آتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اماں نے دادی سے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ دادی نے کہا کچھ نہیں ہوا، ایسے بس معمولی سے بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں نے کہا کہ یہ معمولی بخار لگ رہا ہے آپ کو؟ میری بچی بخار میں تپ رہی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا، مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ایک دن مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی عورت مجھے زبردستی کچھ پلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اٹھنا چاہ رہی ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتی، اور اماں سامنے کام کرتی نظر آتی ہیں۔ میں ان کو آواز دیتی ہوں لیکن جیسے ان کو میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہوتی، میں رونے لگتی ہوں، اور جب وہ بوجھ میرے اوپر سے ہٹ جاتا ہے، آنکھ کھلی تو واقعی میں رو رہی ہوتی ہوں۔ اماں مجھے دیکھنے آئی تو میں نے کہا کہ میں نے آپ کو اتنی آوازیں دی، آپ نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اماں نے کہا کہ کب آواز دی تم نے؟ ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اماں نے مجھے پانی پر دم کر کے پلانے لگی۔ مجھے کچھ بہتر محسوس ہوا۔ اماں سے کہا کہ آپ جب پانی دم کرا کر پلاتی ہیں تو اندر سکون سا محسوس ہوتا ہے، جیسے دل سے بوجھ کم ہو گیا ہو۔ پھر اماں مجھے دن میں 3 بار دم کیا ہوا پانی پلاتی، اور اب میرا بخار بھی کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن سوتے وقت ایسا لگا جیسے کوئی میرے ارد گرد کچھ پڑ رہا ہو اور چکر لگا رہا ہو۔ اماں کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً غائب ہو جاتا ہے۔ اماں مجھے اس طرح دیکھ کر اٹھاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا ہوا، پھر سے کوئی خواب دیکھ لیا؟ میں اماں کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ اماں بہت پریشان تھی میری حالت دیکھ کر۔ اماں نے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے اکیلی نہ چھوڑا کرے۔ اماں نے کہا کہ ہوا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ میں جیسے ہی اماں کو بتانے لگی تو دادی نے آواز دی اماں کو کہ ہر وقت بیٹی کے سر پر کھڑی رہتی ہو، اس کی فکر ہے، بس یہ مر نہیں جائے گی، اس کے علاوہ بھی گھر ہے اور فرد بھی موجود ہیں جن کو کھانا چاہیے۔ اماں نے کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہاری دادی کی بات سن کر آتی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، مجھے اکیلے میں خوف آتا ہے، جیسے کہ مجھے آ کر میرا گلا دبا دے گا۔ اماں نے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے گئی اور دادی کے پاس بٹھا دیا۔ ابا گھر آئے تو اماں نے کہا کہ خنسا کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، آپ اپنی بیٹی کو بھی دوا دیں جس سے یہ ٹھیک ہو جائے، مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ ابا نے کہا کہ ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، دکان پر بہت رش ہے۔ دادی نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا اسے، تم جا کر دکان سنبھالو، اس کا کیا ہے، یہ تو چاہتی ہے کہ میاں سارا دن اس کے پلو سے بندھا رہے۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، اس نے ابھی تک کھانا نہیں دیا مجھے، کوئی کام ایسا نہیں جو یہ وقت پر کر دے، بس اپنے بچوں کی پرواہ ہے، میرا کیا ہے، میں تو بول کر چپ ہو جاتی ہوں۔ دادی نے پھر سے ابا سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میں یہاں پڑی ہوں، ورنہ اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلی جانا تھا میں نے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ تم سے میری ماں برداشت نہیں ہوتی تو بتا دو، میں ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو جو میری بوڑھی ماں کو 2 وقت کا کھانا بھی ٹائم سے نہیں دے سکتی؟ اماں نے کہا کہ کھانا تو تیار ہے، میں بس خنسا کی وجہ سے پریشان تھی۔ ابا نے کہا کہ باقی سب بعد میں، پہلے میری ماں کی خدمت کر اور پھر کام۔ ابا اماں کو ڈانٹتے باہر نکل گئے اور مجھے ایک بار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
ابا کی دکان پر رش دن بدن بڑھ چکا تھا۔ ایک دن دادی نے ابا سے کہا کہ میں تو کہتی ہوں کہ ایک اور دکان لے لو۔ ابا نے کہا کہ نہیں، میں نے سوچا ہے کہ جب رش بڑھ جائے تو ایک ایسا آدمی رکھوں جو وہاں بیٹھے لوگوں کے کان میں یہ بات ڈالے کہ اگر آپ پہلے دوا لینا چاہتے ہیں تو مجھے ڈبل فیس جمع کروا دیا کرے، میں آپ کو پہلے بھیج دوں گا، اور اب دیکھیے گا کہ اماں کیسے پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی۔ دادی نے ابا کی بات سن کر انہیں داد دی اور کہا کہ اب لگے تم میرے بیٹے۔ اور پھر ابا نے ایک آدمی رکھ لیا دکان پر، اور جو لوگ زیادہ جلدی میں ہوتے وہ ابا کے آدمی کو پیسے دیتے اور اس کی باری پہلے آ جاتی۔ دادی سو رہی تھی اور اماں مجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس دن کے بعد سے ڈاکٹر کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اماں نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر اماں مجھے لے کر گھر آ گئی۔ میں نے کہا کہ اماں میری قسمت ہی خراب ہے، جو کوئی کام سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے لگتا ہے کہ میں اب زندہ نہیں رہوں گی۔ اماں نے کہا کہ اللہ نہ کرے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی، اور نیند آتے ہی کسی نے مجھے گلے سے پکڑ لیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن مجھے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اماں کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی لیکن میں آنکھیں کھول نہیں پا رہی تھی۔ جب اماں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا، جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو کچھ دیر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اماں کی نظر میری گردن پر پڑی تو کسی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اماں نے کہا کہ یہ نشان کیسے؟ میں نے کہا کہ کوئی میرا گلا دبا رہا تھا، مجھے مارنے کی کوشش کی ہے کسی نے۔ اماں نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں ہوں نا، اب میں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اگلے دن اماں نے ایک تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا اور پانی پلایا دم کیا ہوا۔ اماں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ تعویذ گلے سے نہیں اتارنا، اور کچھ دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اماں نے کہا کہ جو تعویذ تمہارے گلے میں ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ابا بہت کمزور ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کہ ابا آپ کسی شہر کے ڈاکٹر کو دکھا لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہوں، میں بس کام زیادہ ہے اس لیے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ دادی نے جب مجھے ابا سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ٹوکا اور کہا کہ تم بتاؤ تمہارا بخار اتر گیا؟ میں نے کہا کہ جی اب میں ٹھیک ہوں۔ تو دادی نے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے دادی سے خوف سا محسوس ہوا اور جلدی سے اماں کے پاس چلی گئی۔ اماں نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے پھر سے پانی دم کیا اور مجھے پلایا۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے دادی سے ڈر لگنے لگا ہے۔ اماں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ بہتر کریں گے۔ اور اماں چاروں قل شریف پڑھ کر مجھ پر پھونک ماری اور کہا کہ تم اپنے آپ کو اس خوف سے نکالو، اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہتی ہو تمہارے اندر کا خوف تم پر حاوی ہو جائے گا۔ پھر ایک رات میں دادی کو گرم دودھ کا گلاس دینے لگ گئی تو انہوں نے دروازہ لگا رکھا تھا۔ میں نے سوچا شاید سو چکی ہوگی، ابھی بھی واپس سے پلٹنے ہی لگی تھی جبکہ خوفناک چیز میرے سامنے سے گزری، ڈر کے مارے چلانے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اماں اور دادی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ اماں نے کہا کہ کیا ہوا تھا، تم ڈر کیوں گئی تھی؟ میں رونے لگی۔ دادی نے کہا کہ بتاؤ کیا دیکھا جو ڈر گئی؟ مجھے پھر ایسے لگا جیسے کہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں پھر سے رونے لگی۔ جب نیند آئی تو نیند میں کوئی مجھے گھسیٹ کر لے کر جا رہا تھا۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی جب مجھے کسی کی آواز آئی کہ آیت الکرسی پڑھو، اور جیسے ہی میں نے پڑھی میری آنکھ کھل گئی اور اسی وقت اذان کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر مجھے اپنا آپ بہت ہلکا سا محسوس ہوا تھا۔ ابا حکیم تھے، دور دور سے لوگ ان سے علاج کروانے آتے اور پیسے دے کر چلے جاتے۔ میں روز ابا کے غلے سے کچھ پیسے چرا لیتی۔ ابا کو معلوم بھی نہ پڑتا کہ آج ابا کچھ پریشان تھے۔ میں موقع کا فائدہ اٹھانے ابا کے غلے سے پیسے چرانے لگی تو مجھے غلے میں ایسی چیز ملی کہ خوف سے میں کانپنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا یہ کام کرتے ہیں۔ بھلا ابا کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ اب میں چھپ کر ابا کی جاسوسی کرنے لگی۔ جب ایک عورت دوا لینے ابا کے پاس آئی تو ابا نے وہی چیز دوا میں ملائی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ ابا کالا جادو کر رہے تھے، اور ایک چھوٹی سی شیشی میں تو کسی جانور کا خون تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا اور چپکے سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ ابا ایسا کام کیوں کر رہے ہیں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ابا بس کمرے میں دوائیں بناتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتی ہوں، لیکن اس کمرے کو ہر وقت تالا لگا ہوتا تھا اور چابی یا تو ابا کے پاس یا دادی کے پاس ہوتی۔ رات کا وقت تھا اور دادی سو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو چابی دادی کے سرہانے تھی۔ میں نے چابی اٹھائی اور جا کر کمرے کا تالا کھولا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں بہت سے جانوروں کی کھوپڑیاں پڑی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ ابا ان سب کا کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کمرے میں کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پایا اور دوبارہ سے اس جگہ پر پڑی ہوئی ہر چیز کو دیکھنے لگی۔ وہاں بہت سے دوپٹے پڑے تھے اور کئی دوپٹوں کے ساتھ کالا دھاگا باندھا گیا تھا، اور ایک گھڑے میں بہت سے پتلے رکھے ہوئے تھے جن پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر کہیں سے بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ ابا دوائیں بناتے ہیں، یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ سامنے دیواروں پر عجیب عجیب شکلیں بنائی گئی تھیں اور ایک طرف کچھ خالی کانچ کی بوتلیں رکھی گئی تھیں۔ میں نے ایک بوتل اٹھا لی اور اسے لے کر کمرے سے باہر آنے ہی لگی تھی جب وہاں دادی پہنچ گئی۔
دادی نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے پوچھ کر یہ کمرہ کھولا تم نے؟ دادی کو دیکھ کر میں نے بوتل پیچھے کر لی تو دادی نے کہا کہ دکھاؤ کیا چھپا رہی ہو، اور میں نے کچھ بھی سوچے بنا بوتل نیچے پھینک دی اور بوتل نیچے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ دادی کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دادی نے کانپتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ لیکن اس کے بعد جو ہوا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دادی کی عجیب سی شکل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دادی چلانے لگی۔ میں وہاں سے بھاگ کر باہر آ گئی۔ اماں ابا سب دادی کی آواز سن کر ادھر آ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دادی خود نہیں چلا رہی، کوئی اور طاقت انہیں چلوا رہی ہے۔ ہم سب صحن میں تھے۔ میں دادی کو دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ تبھی چچا ایک آدمی کو لے کر آ گئے۔ میری اماں نے چچا سے بات کی تھی کیونکہ اماں سب کچھ جان گئی تھی۔ اس آدمی کو دیکھتے ہی دادی چلانے لگی۔ اس آدمی نے کہا کہ سب ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور ان لوگوں کو پریشان کیوں کیا تم نے؟ دادی جب بولنے لگی تو وہ دادی کی آواز ہی نہیں تھی، کسی اور مخلوق کی آواز۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ عورت خود لے کر آئی تھی۔ اس نے جب سے سفلی عمل سیکھنا شروع کیا تھا تب یہ میرا بچہ قید کر کے لے آئے تھے مجھے قابو میں کرنے کے لیے، اور ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر میں ان کا کام کر دوں تو یہ میرے بچے کو چھوڑ دیں گی، لیکن اس عورت نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ انہوں نے اپنا کام نکلوانے کے بعد مجھے بھی قید کر لیا اور ہر غلط کام کرنے کے لیے مجھے مجبور کرتی ہیں۔ اس سے خود بہت سارے گھروں کا سکون برباد کر دیا اور اس آدمی کا بھی، جسے اپنا بیٹا کہتی ہے، جبکہ اس عورت کی کبھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سفلی علم حاصل کرنے والا شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک جگہ سے 2 لڑکوں کو اٹھایا اور ان کی ماں کو مار ڈالا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو اس پر شک ہو گیا ہے تو اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ اس بچے کی قسمت اچھی تھی جو اس کی ماں نے وقت پر اس کا توڑ کروا لیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ جن لڑکوں کو یہ اٹھا کر لائی ہے وہ اس کے کام کے نہیں، تب یہ پاگل ہوگی، اور جس سے اس نے علم لیا تھا اس نے کہا کہ اس لڑکے کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا، جب وہ 14 سال کا ہوگا اسے ایک قبرستان میں لا کر اس کا خون پینا، اس سے تم اپنا مقصد پورا کر سکو گی۔ اور اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اس آدمی کو مجبور کیا اور اسے سفل علم سکھانا شروع کر دیا، اور اس کی دکان خوب چلنے لگی، اور آج اس بچے کی وجہ سے میں آزاد ہو گئی۔ اس آدمی نے کہا کہ تم اس بوڑھی عورت کو چھوڑ دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں تم انسانوں پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس عورت یعنی کہ دادی کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اور تب ابا نے اس کے بچے کو لا کر بوتل سے آزاد کر دیا اور اسے کہا کہ اس عورت نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی سزا اسے ملنی چاہیے، تم اس کا وہ حشر کرو کہ دنیا اس جیسی عورتوں کا انجام دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ پھر اس نے دادی کو اس طرح اوپر لے کر جا کر پھینکا کہ دادی کی جان بچ گئی، لیکن سب ہڈیاں ٹوٹ گئی اور وہ پاگل ہو گئی۔ اب دادی نہ ہل سکتی ہے نہ کچھ کھا پی سکتی ہے۔ اللہ نے دادی کو اس کے کیے کی سزا دے دی تھی۔ ابا نے اپنی حکمت چھوڑ دی اور دن رات اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اتنے سال گزر گئے تھے لیکن مجھے یہ سب یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کیوں لوگ اپنے ناجائز مقاصد پورے کرنے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کیوں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔